اقبال کے مخصوص تصورات کا جائزہ لیجیے اور مثال میں اشعار بھی پیش کیجیے، یا پھر ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعری تصورات و فلسفہ پر ایک تفصیلی مضمون قلم بند کیجیے۔ تو جواباً عرض ہے، علامہ اقبال کی شاعری فکری شاعری ہے۔ وہ شاعر سے زیادہ فلسفی کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ کئی تنقید نگاروں نے تو انہیں شاعری سے اٹھ کر پیغامبری کے بلند مرتبے پر بٹھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ مصور فطرت، عظیم فلسفی، صاحب طرز شاعر، مفکر، اسلام نباز فطرت اور شاعر فطرت، ترجمان حیات کا جیسے تمام طرح کے خطابات سے اسی لیے نوازے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان سب خصوصیات کے بے باک ترجمان ہیں۔ اقبال کی گزشتہ صدی کی سب سے بڑی آفاقی اور نابغہ روزگار شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں اسلامی تعلیمات، انسانی حیثیت اور عالمگیر موضوعات کا ایک سیلاب ہے۔ ان کے کلام کی جتنی تہیں کھولی جا سکتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ابھی بھی پردہ خفیہ میں ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعہ کہیں تقدیر الہی کے راز ہائے سربستہ عیاں کیے ہیں، تو کہیں جذبات انسان کی ترجمانی کی ہے۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر رکتے، ہر مسئلے پر غور خوض کرتے، اپنی قوم و ملت کے ذب و حالی پر غور کرتے اور اس کے مسائل حل کرنے کی طور طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ علامہ اقبال پر مختلف فلسفوں کی گہری چھاپ ہے۔ وہ مغربی اور مشرقی فلسفوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں، حقیقت یہ کہ اقبال کے فکر اور فن میں اتنی گہرائی، اس قدر وسعت اور اس درجہ ہمہ گیری ہے کہ اس کا سمجھنا کسی غیر متوازن اور جذباتی انسان کی بس کی بات نہیں۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے فلسفی کے دماغ اور شاعر کے دل کے ساتھ ساتھ ایک انسانی شعور کی بھی ضرورت ہے۔ اس انسانی شعور کی روشنی میں ایک تجزیاتی اور تحقیقی زاویہ نظر کے بغیر ان کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ انسانیت اور انسان دوستی کا یہ شعور تو ان کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کے افکار و خیالات سے اس حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک فلسفی تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے بہت سے فلسفوں سے استفادہ کیا ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بہہ نہیں گئے۔ انہوں نے ان فلسفوں سے وہ خیالات لے لیے ہیں جو ان کی انسانیت دوستی کے نظریے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اپنی شاعری کے تیسرے دور میں انہوں نے فلسفہ کو غائر نظر سے مطالعہ کیا۔ قیام یورپ کے دوران اقبال نے سقراط و بقراط، افلاطون و ارسطو، گوئٹے و نیتشے، میکیاولی اور کارل مارکس، برگسا و روسو، ملٹن و دانتے اور آئنسٹائن وغیرہ کے افکار اور نظریات کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان مفکرین کے اصول و نظریات کے تجزیے اور ان پر
یورپ میں ہونے والے عمل کے نتائج کو دیکھا، علامہ اقبال نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان نظریات میں عاقب نا اندیشی اور دہریت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلامی فلسفہ کا بھی مطالعہ کیا۔ مغرب و مشرق فلسفہ کے تقابل کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مغربی مفکرین کے نظریات میں صرف فیکا پن اور دنیا طلبی ہے، وہ انسانیت اور روحانیت کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مغرب اور یورپ میں مادیت اور دہریت پھیل گئی ہے۔ اپنے ان نظریات کو انہوں نے فلسفیانہ اصولوں اور بھاری بھرکم الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے شعری تصورات کے پیرائے میں پیش کیا۔ یہاں ان کے کچھ اہم تصورات، فلسفیانہ نظریات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے پہلا ہے تصور تعلیم۔ تعلیم انسانی زندگی کا اصل اصول ہے۔ تعلیم کے میدان میں اقبال کا نظریہ مغرب کے نظام تعلیم سے میل نہیں کھاتا۔ مغربی طرز تعلیم میں اقبال کو یہ خاصی کمی محسوس ہوئی کہ اس سے انسان بالخصوص مسلمان داخلی خوبیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس سے ذہن و دل میں مادیت پرستی جڑیں جما رہی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو بڑے سے بڑے نقصان پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹنا نہایت انسانیت سوز تصور ہے۔ اس لحاظ سے ذہن و دل میں مادیت پرستی جڑیں جما رہی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو بڑے سے بڑے نقصان پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹنا نہایت انسانیت سوز تصور ہے۔ اس لحاظ سے وہ اسلامی تعلیمات کو مغربی فلسفے کے قریب تر لانے کی خواہش مند ہے۔ وہ مغربی علوم خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی کے فوائد سے بخوبی واقف تھے، لیکن ان کے اندھا دھند استعمال انہیں فکرمند کی کمی محسوس ہوئی اور اس سے انسان بالخصوص مسلمان داخلی خوبیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس سے ذہن اور دل میں مادیت پرستی جڑیں جما رہی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو بڑے سے بڑے نقصان پہنچانے میں پیچھے نہ ہٹنا نہایت انسانیت سوز تصور ہے۔ اس لحاظ سے وہ اسلامی تعلیمات کو مغربی فلسفے کے قریب لانے کی خواہش مند ہیں۔ وہ مغربی علوم خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی کے فائدے سے بخوبی واقف تھے، لیکن ان کا اندھا دھند استعمال انہیں فکرمند کیے ہوئے تھا۔ وہ مغربی تعلیم اداروں کی چمک دمک اور کارخانوں کی اٹھا پٹک کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ اسلام کی تعلیم کو ایک تحریک کے طور پر آگے لانے کی قائل تھے۔ وہ کہتے تھے یہ علم ہے، یہ حکمت ہے، یہ تدبر ہے، یہ حکومت ہے۔ یہ علم و حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ فلسفہ انسان اور انسانیت۔ انسان کو اقبال کی شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسان روح زوال ہی سے محبوب اور معطوب رہا ہے۔ اس کی تخلیق خدا کی محبوبیت کا نتیجہ ہے۔ جنت سے نکل کر یہ انسان اشرف المخلوقات کہلایا اور نیابت الہی کا مستحق بھی قرار پایا۔ اقبال آدم کی حقیقت سے واقف ہے
اور خالق و مخلوق کے باہمی رشتے کو خوب سمجھتے ہیں۔ اقبال نے انسان کو پتھر کی مورتوں میں سمجھتا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے۔ اقبال کی وطنی شاعری کے سب سے نمائندہ مثال ان کی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہے، جس کے تمام اشعار حب وطن کے جذبات خون میں گرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اقبال کا خیال ہے کہ جذبہ حب الوطن سے محرومی انصاف کی سب سے بڑی محرومی ہے، اس لیے انسان کو جانور اور چرند اور پرند تک حب الوطن کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ وہ وطن محبت اور وطن پرستی دونوں کو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں۔ وہ نسلی امتیاز اور وطن پرستی کے بدترین لعنت سمجھتے ہیں۔ وہ ایک عالمگیر اسلامی اخوت کا خواب دیکھتے ہیں۔ یورپ کے قیام سے پہلے تک ان کی شاعری وطن کی محبت تک محدود تھی، بعد میں اس سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے شاعری کو زیادہ بڑے اور زیادہ وسیع اور زیادہ گہرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ مقصد پیغامبری ہے۔ چنانچہ جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ان کی لے بدل چکی تھی۔ زیادہ وسیع اور زیادہ گہرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ مقصد پیغامبری۔ چنانچہ جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ان کی لے بدل چکی تھی۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درندہ کارواں، میں ظلمت شب میں لے کر نکلوں گا اپنے درمندہ کارواں کو، شرر فشاں ہو گئی میری نفس میرا شعلہ یار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کے دل میں وطن کے لیے کیا جذبات تھے، اس کا مظاہرہ ہمیں ان کی نظم تصور دردہ میں بھی ملتا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے وطن پرستی کے انجام کا دردناک منظر کھینچا ہے۔ وطن، نسل، زبان اور رنگ پر فخر اور گھمنڈ جب بڑھ کر فرقہ پرستی میں تبدیل ہوتا ہے تو محب الوطن اقبال کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور وہ پرسوز آواز میں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے صبر اس کا، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے شجر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے، دھرتی کی واسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ ان کی وہ بھی ایسے اور بھی ایسے اشعار ان کے کلام جا بجا موجود ہیں جن میں انہوں نے ہندوستان سے محبت اور وطن کی عظمت کے گیت گائے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری پر تنقیدی جائزہ لیجیے۔ جواب عرض ہے، علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز 20ویں صدی میں شروع ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔
سر سید کے زیر اثر مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی غزل کی جگہ نظم کو رواج دینے میں سرگرم تھے اور اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہونے لگے تھے۔ لوگ بے مطلب کے گل و بلبل اور فرضی حسن اور عشق اور غیر حقیقی ہجر و وصال پر شاعری سے تو توبہ کرنے لگے تھے۔ اسی عرصہ میں علامہ اقبال کی شاعری بھی شروع ہوئی۔ اقبال نے اردو شاعری میں حضرت داغ دہلوی سے شرف تلمذہ اختیار کیا۔ وہ داغ سے عشق کے حد تک محبت کرتے تھے۔ داغ کے انتقال پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا اس سے غالب کے مرثیہ عارف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ استاد کی اتباع میں اقبال نے بھی اپنی شاعری کی شروعات غزل گوئی سے کی۔ غزل ویسے بھی اردو زبان کی سب سے مقبول و مشہور صنف سخن ہے، جو ہر چند کی حالی کو اس زمانے کی غزلوں سے سنڈاس جیسی بدبو آتی تھی اور وہ کہتے تھے اور حالی کہتے تھے، ہو چکے حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت کی اب گائیں کیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی کے بے شمار پہلو اور رد عمل کے تعلق سے جتنے کامیاب اشعار غزل میں کہے جا سکتے ہیں اور کہے گئے ہیں، ان کے کوئی مثال کسی دوسری صنف میں نہیں ملتی۔ غزل کی اس خوبی سے علامہ اقبال بھی واقف تھے اور انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے ہی کیا۔ غزل کی سطح پر اقبال کئی اردو شعراء سے بھی متاثر ہیں۔ ان کے اسلوب پر میر تقی میر کا سوز و گداز، سودا کا پرشوق و آہنگ، غالب کا جوش بیان، آتش کا حقیقت پسندانہ رویہ، میر انیس کی تہذیبی شائستگی، حالی اور اکبر الہ آبادی کی خطابانہ اور داغ کا رواں دواں نشاطیہ لب و لہجہ با قدر ضرورت پایا جاتا ہے، لیکن ان کے اسلوب کے ارتقاء میں غالب کے اسلوب کی چھاپ بہت گہری ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ اقبال اپنی مقصدی شاعری کو دھیمے اور اوسط لہجے میں پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے لیے انہیں بلند آہنگی، خود اعتمادی، پرجوش بیان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اقبال کی انتخابی نظر مرزا غالب پر پڑی۔ اقبال کی غزل گوئی کا سلسلہ عمر کی آخری منزل تک جاری رہا، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے سودا و غالب داغ کا رنگ ترک کر دیا۔ بانگ درا کی غزلوں کا رنگ بال جبریل کی غزلوں کے رنگ سے بالکل منفرد ہے۔ بانگ درا کی غزلوں میں فلسفیانہ، سیاسی، ملی اور اخلاقی مضامین پائے جاتے ہیں۔ ان میں عشقیہ شاعری بھی موجود ہے، لیکن ان کا عشق محدود نہیں بلکہ آفاقی ہے۔ ان کا جذبہ و شوق سوز و ساز، درد و کیف مادرائے کائنات تک وسیع ہے، جبکہ بال جبریل میں ان کی غزلوں کی لے پوری طرح بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان غزلوں میں اقبال کا ذاتی رنگ اور مخصوص اسلوب اجاگر ہوتا ہے۔
بال جبرائیل کی غزلوں میں اقبال نے براہ راست انداز پر بلا واسطہ اظہار کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو سیدھے سیدھے کہنے کے بجائے اپنے وضع کردہ کرداروں کی گفتگو اور مکالموں کے ذریعہ کہنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مکالمتی اسلوب کو خوبی کے ساتھ برتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات یا شخصیت کا جلوہ دکھایا ہے۔ اقبال کی تشبیہات، استعارات، علامات، تلمیحات اور اشارات کے سرسری مطالعے سے ہی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اقبال کے گفتگو اور مکالموں کے ذریعہ کہنے کا کوشش کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مکالمتی اسلوب کو خوبی کے ساتھ برتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات یا شخصیت کا جلوہ دکھایا ہے۔ اقبال کی تشبیہات، استعارات، علامات، تلمیحات اور اشارات کے سرسری مطالعے سے ہی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہ جاتا کہ اقبال کوئی بھی اسلوب اپنائے، اس میں رمزیت اور اشاریت جاری و ساری نظر آتی ہے۔ ان کے کلام کا ہی وہ وصف ہے جو اس کی تازگی و تاثیر میں روز افزوں اضافہ کا باعث ہے۔ غزلیت اقبال میں انہوں نے اقبال میں انہوں نے قرآنی تلمیحات اور ارشادات کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ احادیث، تاریخ، سیاست، سماجیت، ادبیت اور مختلف علوم و فنون سے متعلق اشارات کو غزل کا جامہ پہناتے ہیں، جیسے میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بوجھ جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، میں اچھلتی ہوں کبھی جذبہ میں کامل سے، میں اچھلتی ہوں کبھی جذبہ میں کامل سے، جوش میں سر کو پٹکتی ہوں کبھی ساحل سے، جوش میں سر کو پٹکتی ہوں کبھی ساحل سے، ہے میری ذات ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، بال جبرائیل۔ اس قسم کے اشعار کے مطالعے سے اسالیب اقبال کی رمزیت اور اشاریت کے مختلف جہتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری مقصدی شاعری ہے۔ وہ شاعری محض طفعتاً طبع کے لیے نہیں کرتے، بلکہ شاعری کے ذریعہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ کائنات کی ہر شے پر غور و فکر کرنا ان کا طرز خاص تھا۔ زندگی سے متعلق ہر پہلو کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرنا ان کی فطرت تھی۔ حیات و کائنات کے وہ مظاہر جو اوروں کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، اقبال کے لیے بہت کچھ تھے۔ ان کے اسی رجحان کے تحت ان کے یہاں ایک اور اسلوب ابھرتا ہے جسے فلسفیانہ، حکیمانہ یا مفکرانہ اسلوب کہا جا سکتا ہے۔ یہ اسلوب اقبال کے مزاج اور مقصد دونوں سے ہم آہنگ ہے۔ اقبال نے مغربی تہذیب، تمدن، سیاست، ثقافت اور معاشرت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور ان سے پیدا ہونے والی برائیوں مثلاً بیکاری، میخواری، افلاس، عریانی، لادینی،
قما بازی، ہجوم، زنان بازاری، بے شرمی، بے حیائی، مادیت اور کھوکھلے پن کا انہیں بخوبی علم تھا۔ ان کی شاعری میں مغربی تہذیب و تمدن پر بڑی فکر انگیز بحث اور نتیجہ خیز تنقید پائی جاتی ہے۔ قرآنی تعلیمات، احادیث کے مطالعہ اور فلسفہ کے نظر میں ذہن اقبال پر اسلامی اقدار کی حیات صفات کا نقش مرتسم کر دیا تھا، جس کے سبب سے ان میں خود اعتمادی اور اپنی صداقت پر کامل یقین پیدا ہو گیا تھا۔ اقبال کی غزل گوئی کا سلسلہ اقبال کی غزلیں بھرپور تغزل کے ساتھ نئی فکری توانائی سے لبریز ہیں۔ اقبال وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے غزلوں میں سخت کوشی پر زور دیا ہے۔ اس کے لیے اسلامی تاریخ کی زرعی دور سے وہ مثالیں تلاش کی جو اس سخت کوشی کی اصل ماہیت بیان کرنے کے لیے ضروری تھی۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے لہجے کی انفعالیت ترک کر کے ایک بلند آہنگ اور سنجیدہ لہجہ اختیار کیا۔ رابعاً اسالیب بیان میں ایک طرح نو کا اہتمام اس طور پر کیا کہ فرسودہ اور پامال لفظی تراکیب، بندشیں، استعارے اور تشبیہیں نظر انداز کر کے ان کی جگہ لفظ کو ایک نئے تخلیقی رنگ میں استعمال کرنے کا رویہ پیدا ہو گیا۔ خامساً اقبال نے اردو ادب کو طوائف کے کوٹھے اور دربار کی گٹھی ہوئی متفن فضا سے نجات دلا کر اس میں ایک انوکھی فکری گہرائی سمو دی۔ نیز ادب کے دامن کو اس قدر وسیع کر دیا کہ اس میں متعدد علوم سے آخذ کردہ افکار ایک فطری انداز میں جذب ہوتے چلے گئے۔ اقبال کی بیشتر غزلوں اور نظموں میں فکر اور فلسفہ کی گہرائی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے قدرت کے معمولی مظاہر میں بھی غور و فکر کے پہلو نکالے اور اپنے مخصوص حکیمانہ طرز میں ادا کر کے انہیں جذب اور کشش کا حامل بنایا۔ اس اسلوب میں حکیمانہ اور سنجیدگی کے تمکین اور سنجیدگی کے باوجود شاعرانہ حسن اپنے پورے کمال پر ہے۔ فلسفہ کے روکھے پھیکے اور بے رنگ بے مزہ مضامین بھی جذبے کی شکل اختیار کر کے قاری یا سامع کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بال جبریل کی غزل لالا صحرائی، ساقی نامہ اور جدائی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ متفرق اشعار سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ کلام اقبال میں ایسی غزلوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے
جن میں وہ خطیبانہ انداز میں اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ یہ خطیبانہ انداز کہیں کہیں تو اس قدر بڑا ہوا ہے کہ نہ صرف نظمیں بلکہ ان کی غزلوں کے بھی کئی اشعار اور کہیں کہیں تو مکمل غزلیں ہی خطیبانہ انداز لیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے روکو گے تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتضار کرے، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے۔ اقبال کی غزلوں کا ایک نمایاں پہلو ان کی رمزیت اور اشاریت ہے۔ انہوں نے اپنی پیغام رسائی کے لیے نئے لفظی نظام کی تعمیر کی۔ انہوں نے الفاظ میں بلیغ معنویت پیدا کرنے کے لیے ہی رمزیت اور اشاریت کی روح پھونکی تھی۔ ان کے کلام میں ابلیس، بلبل، پروانہ، پرویز، جگنو، جم، جنو، حرم، حسن، خودی، درویش، دل، ساحل، ساقی، ستارہ، شبنم، عقل، علم، فقر، قلندری، لالا، موتی، محبت، موت جیسے کثیر الاستعمال اور روایتی الفاظ میں بھی معنی کے نئے نئے جہاں روشن ہو گئے ہیں۔ اقبال نے اپنے شعری مقاصد کے لیے تشبیہاتی، استعاراتی، علاماتی، تلمیحاتی اور سراکیبی نظامات کے تحت زبان کا خلاقانہ استعمال کر کے کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معنی سمو دیے ہیں۔ مثلاً انہوں نے اردشیری، اسد الہی، ایازی، بولہجی، پرویزی، چنگیزی، خواجگی، دارائی، لاتی، مناتی، لولاکی، لیلائی، مرجی، مصطفائی، نیشی، ید اللہی جیسے الفاظ استعمال کیے اور ان کی صفاتی توانائی سے کلام کو ڈائنامک قدروں سے مالا مال کر دیا ہے، جیسے یہ پیغام دے گئی ہے مجھے باد صبا گاہی، یہ پیغام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی ہے کارواں بھی رہبر بھی ہے رہزن بھی ہے، جرس بھی ہے کارواں بھی رہبر بھی رہزن بھی ہے، وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں، ہر شیری بھی یہ شیری بھی ہے گویا بے ستو بھی کو حکم بھی ہے۔ اس جائزے سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ علامہ اقبال کی غزلوں ان کی نظموں میں طرح طرح دار، پہلو دار اور وضاح دار ہیں۔ ان کی غزلیں حالی اور مولانا محمد حسین آزاد کی غزلوں کی توسیع نہیں۔ اقبال نے غزل کی حیت کو نہیں بدلا مگر ظاہر و باطن سطحوں پر ان میں ایسی مشگافیاں پیدا کی کہ اردو غزل کا رنگ ڈھنگ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اقبال نے اردو غزل کو پہلی بار تغزل کے ساتھ فکری گہرائی اور فنی حسن سے نوازا ہے۔ اقبال کے حالات زندگی کا تفصیلی جائزہ لیجیے۔ الجواب:
علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، وہ فلسفی، ماہر تعلیم، سیاسی مدبر، روشن خیال عالم اور دوربین شخصیت تھے۔ وہ قدیم و جدید علوم کے وارث اور اسلامی فکر کے ترجمان تھے۔ نثر اور نظم دونوں میں ان کے قابل قدر کارناموں نے انہیں شاعر مشرق اور حکیم الامت کا خطاب عطا کیا۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال پنجاب کے مشہور شہر سیالکوٹ، جو اب پاکستان میں، 1877 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ شیخ نور محمد کے 2 بیٹے تھے، اول عطا محمد اور دوسرے محمد اقبال۔ نور محمد کے آبا و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ اسلامی مطالعہ نے انہیں برہمن چھوڑ کر اسلام کی جانب مائل کیا۔ اقبال نے یہ بات ہمیشہ لوگوں کو بتائی کہ ان کے اہل خاندان کسی زمانے میں اسلام سے دور تھے، لیکن اسلام کے مطالعہ اور اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرہ رحمت سے وابستہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، میں اصل کا سومناتی، آبا میرے لاتی مناتی۔ اس سے اقبال کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر اصل اسلام کے مطالعے کا ذوق پیدا ہو۔ اقبال کے بڑے بھائی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر تھے۔ وہ اقبال سے 14 برس بڑے تھے۔ اقبال نے مشن اسکول سیالکوٹ میں پرائمری تعلیم پائی، پھر کالج میں داخل ہوئے۔ ان کے والد نور محمد کے ایک دوست مولوی میر حسن تھے۔ وہ عربی فارسی کے جید استاد اور ادیب تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز بڑا متاثر کن تھا۔ اقبال کی فارسی مہارت اور اسلامیات سے شغف مولانا میر حسن کی تعلیم اور تربیت کا ہی نتیجہ ہے۔ انٹر کی تعلیم کے دوران ہی اقبال کی شاعری شروع ہو گئی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے BA کیا، جہاں آپ کی خصوصی موضوعات فلسفہ اور انگریزی و عربی تھے۔ اس زمانے میں آپ پر وطنیت کا غلبہ تھا۔ انگریز حکومت کے جبر و ظلم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں آپ کے پروفیسر آرنولڈ سے خصوصی مراسم قائم ہوئے۔ ان کی پہلی نظم چاند 1901 میں مخزن میں چھپی۔ اس کے بعد ان کا ترانہ ملی اور دیگر نظمیں چھپیں۔ اس نئی آواز اور نئے انداز سے اہل علم و ادب کا چونکنا لازمی تھا۔ اسی عرصہ میں اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں MA کر لیا اور یہیں ان کی تقرر لیکچرر کے طور پر ہو گیا۔ وہ فلسفہ اور تاریخ و سیاست کے پروفیسر کے طور پر مشہور ہو گئے، لیکن اقبال کا تعلیمی مزاج نہیں رکا۔ وہ اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور 1905 میں کیمبرج یونیورسٹی میں فلسفہ میں دوبارہ گریجویشن کیا۔ انہوں نے امتیازی پوزیشن کے ساتھ یہ امتحان پاس کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں PhD کے لیے رجسٹریشن کرایا اور فارسی ادب میں مابعد طبیعت کی ارتقاء پر ایک مفصل مقالہ تحریر کیا، جس پر میونخ یونیورسٹی نے 1907 میں انہیں PhD کی ڈگری سے نوازا۔ اسی مقالے پر کیمبرج یونیورسٹی نے آپ کو الگ سے ایک سرٹیفکیٹ آف میرٹ بھی عطا کیا۔
وہ میونخ سے واپس لندن آئے اور قانون کی اعلیٰ ترین ڈگری باریٹ لا حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کامرس کالج لندن میں پروفیسر بن گئے۔ دوسری طرف ہندوستانی فضا بار بار انہیں بلا رہی تھی۔ ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے لندن سے واپسی سے پہلے سوشیولوجی اور سیاست کی بھی تعلیم حاصل کی۔ پروفیسر آرنلڈ، جو گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کے پروفیسر رہ چکے تھے، اب لندن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں اقبال نے ان کی جگہ 6 ماہ تک عربی کی بھی تعلیم دی۔ پروفیسر تھامس آرنلڈ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھا چکے تھے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے اور آخر میں لندن یونیورسٹی میں پڑھایا۔ وہ اقبال کے بہت بڑے مداح تھے۔ وہ اقبال کی سنجیدگی، وسعت مطالعہ اور جزیات پر دسترس کے بڑے متعارف تھے۔ ان کے علاوہ ان کے ایک اور استاد پروفیسر سریل بھی اقبال کی علمیت اور فلسفہ میں ان کی مہارت کے زبردست مداح تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ فلسفہ میں اقبال سے زیادہ گہری نظر رکھنے والا طالب علم میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ یورپ کے سفر کے دوران جب وہ سسلی سے گزرے تو اسلامی تاریخ ان کی نظروں میں گھوم گئی اور اسلامی جلال و جمال کی جگہ حیرت ناک خاموشی نے ان کی زبان پر یہ اشعار نکلوائے: رو لے اب دل کھول کے اے دیدہ خوں نابدار، رو لے اب دل کھول کے اے دیدہ خوں نابدار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ 1910 میں طرابلس اور بلقان کی جنگوں نے اقبال پر اپنا شدید اثر ڈالا اور ان کے احساسات کو ایک کاری زخم لگا جس نے مغربی تہذیب اور یورپی استعمارے سے شدید نفرت ان کے دل میں پیدا کر دی۔ ان کے رنج و الم نے ان سے وہ پرجوش نظمیں کہلوائیں جو مسلمانوں کے غم میں گرم خون یا گرم آنسو اور مغرب کے خلاف تیر نشتر تھی۔ بغاوت و انقلاب کی یہ روح ان کی اس زمانے کی تمام ہی نظموں میں جاری و ساری ہے۔ مثال کے طور پر بلاد اسلامی، وطنیت، ہلال، عید، مسلم، فاطمہ بنت عبداللہ، صدیق، بلال، تہذیب حاضر، دین اور حضور، رسالت مآب وغیرہ نظموں میں انہوں نے مسلمانوں کے ان قائدین لیڈران کے رویے پر افسوس ظاہر کیا جو اسلامی قیادت کے دعوے دار ہیں مگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی قلبی اور روحانی رابطہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان تمام لیڈروں سے اپنی دوری کا اظہار کرتا ہوں جو یورپ کے لیے شر حال بددعائیں تو کرتے ہیں لیکن وہ انہی سے آشنائی بھی پیدا کرتے ہیں۔ کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پر رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر اور ہندوستان کے مسلمان بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ یہ زائرین حرم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں۔ اس دور میں ان کے اردو مجموعوں کے علاوہ فارسی میں اسرار خودی، در رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چا باید کرد،
مسافر شائع ہوئی۔ مدارس سے لیکچرز تشکیل جدید الہیات الاسلامیہ اور کیمبرج کے لیکچر اس کے بعد شائع ہوئے، جن پر اہل ادب اور ارباب مذہب و فلسفہ نے یکساں طور پر توجہ کی اور ہاتھوں ہاتھ لیا، اور متعدد زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا۔ نکلسن نے اسرار رموز کا انگریزی ترجمہ کیا، اور جرمنی اطالیہ میں ان کے شعر پیام پر غور فکر کے لیے ان کے نام سے اکیڈمیاں قائم ہوئیں۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کے خطبہ صدارت میں انہوں نے پہلی بار پاکستان کا نظریہ پیش کیا، اور پنجاب کے مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے، اور 1930 اور 1931 کی گولمیز کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ لندن میں انہیں فرانس، اسپین اور اٹلی کی حکومتوں نے اپنے ملکوں کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ آپ اس دعوت پر اسپین اور اٹلی گئے اور میڈیٹر میں اسلامی آرٹ پر لیکچرز دیے۔ مسلمانوں کی صدیوں کی جلا وطنی کے بعد مسجد قرطبہ میں پہلی بار نماز پڑھی، اور عربوں کی 800 سالہ حکومت پر اور ان کے اقبال رفتہ کی یاد میں 8 آنسو روئے۔ 1933 میں شاہ نادر خان شہید کی دعوت پر اس عملی وفد کے ساتھ افغانستان گئے، جس میں سرراس مسعود اور علامہ سید سلیمان ندوی بھی شریک تھے۔ بادشاہ نے بہت اخلاص کے ساتھ رازدارانہ گفتگو کی اور اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیر تک گفتگو کرتے اور روتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی اور حکیم سینائی کے مزار پر پہنچ کر ان کا جذبہ بے اختیار پھر رشک حسرت کی شکل میں ظاہر ہوا، جس نے نظم کا لباس پہنا۔ اس سفر کے تاثرات ان کی معرکۃ الآراء نظم مسافر میں ملاحظہ کیجیے۔ اقبال کی سماجی، علمی اور ادبی خدمات کے مد نظر برطانیہ حکومت نے ان کو سر کے خطاب سے نوازا۔ خطاب ملنے کے بعد علامہ اقبال کے دوستوں کو لگا کہ شاید اب اقبال کی قومیت، اسلامیت، انگریز مخالفت کی لے دھیمی پڑ جائے گی۔ اقبال کے ایک قریبی دوست مولانا عبد المجید سالک تھے، جو زمیندار میں برابر لکھتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں ایک قطعہ کہا جو زمیندار میں شائع ہوا: لو مدرسۂ علم ہوا قصر حکومت، افسوس کہ علامہ سے سر ہو گئے اقبال۔ پہلے تو سر ملت بیضا کے تھے وہ تاج، اب سنو تاج کے سر ہو گئے اقبال۔ کہتا تھا یہ کل ٹھنڈی سڑک پر کوئی گستاخ، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ لیکن اقبال کا ان سے تعلق نہ کم ہوا، نہ ان کی انقلابی شاعری کا لہجہ دھیما ہوا۔ اقبال کی تخلیقات کا تاریخی مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان روایات کو آگے بڑھانے کا کام کیا جنہیں سر سید اور حالی نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی نظم ہمالہ 1899 عیسوی میں لکھی تھی، جو مخزن میں 1901 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وطن کی محبت، حسن فطرت، ہندو مسلم اتحاد اور زندگی کی داخلی کشمکش پر دلچسپ نظمیں تخلیق کی۔ ان تخلیقات میں ایک صاحب فکر انسان کا وہ تحیر ہے جو وہ چاروں طرف بکھری حسین چیزوں کو دیکھوں کہ ظاہر کرتا ہے، اور ہر چیز میں زندگی کے اسرار تلاش کرتا ہے۔ ان کا یہی ابتدائی
تحیر مستقبل میں فلسفیانہ اور روحانی سرگزشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام بانگ درا 1924 میں منظر عام پر آیا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی نظمیں نیا شوالا، ارمغان حجاز، شکوہ جواب شکوہ، خضر راہ، لین خدا کے حضور میں، جبرائیل و ابلیس وغیرہ عالمی شہرت اختیار کر چکی تھیں۔ اردو میں ان کی شعری مجموعوں کے نام بانگ درا، بال جبرائیل، ارمغان حجاز اور ضرب کلیم ہے۔ ارمغان حجاز میں ان کی آخری دور کا اردو فارسی دونوں کلام شامل ہیں۔ فارسی میں اسرار خودی و رموز بے خودی، پیغام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چا باید کرد مسافر اور وغیرہ کتابیں شائع ہوئی۔ نثر میں خطبات مدارس، تشکیل جدید الاحیاء الاسلامیہ اور یورپ کے خطبات مشہور ہیں۔ ان کے مکاتیب اور مختلف تقریروں کے بھی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ ان کی بیشتر کتابوں کی انگریزی و عربی اور دیگر زبانوں میں تراجم بھی ہوئے۔ غزل اقبال کی شہرت ان کی زندگی میں ہی بحیثیت شاعر، مصنف و دانشور، مفکر، فلسفی، پیغامبر، ماہر سیاست، سوشیولوجسٹ اور انسانیت نوازی دنیا بھر میں پھیل گئی تھی۔ ان کی یہ شہرت ہی تھی کہ حکومت فرانس نے ان کو اپنے افریقی مستعمرات کی سیاحت اور پیرس کی مسجد آنے کی دعوت دی۔ ان کی یہ شہرت ہی تھی کہ حکومت فرانس نے ان کو اپنے افریقی مستعمرات کی سیاحت اور پیرس کی مسجد آنے کی دعوت دی، لیکن اس غیور مسلم شاعر نے یہ کہہ کر اس دعوت کو ٹھوکر مار دی یا ٹھکرا دیا کہ یہ تو دمشق کی تباہی کی معمولی قیمت ہے۔ دوران طالب علمی ہی وہ یورپ بھر میں مشہور ہو گئے تھے۔ ان کے دوستوں اور قدردانوں کے ساتھ ہی کیمبرج، روم، سوربون اور میڈیٹر یونیورسٹی اور رومن رائل سوسائٹی نے ان کے اعزاز میں جلسے کیے اور ان کی اسپیشل لیکچرز کے لیے ایران سے بیت المقدس تک کا مدعو کیا گیا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہندوستان کا کوئی طالب علم اپنی طالب علمی کی ہی دور میں پورے یورپ میں علمی و ادبی شہرت حاصل کر سکا ہو۔ یہ تمام اعزاز و امتیاز اقبال کو محض 32 اور 33 برس کی عمر میں ہی حاصل ہو گئے تھے۔ سفر افغانستان 1933 کے بعد سے ہی ان پر مختلف بیماریوں کا حملہ شروع ہو گیا تھا۔ 1935 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ نے اس نازک مزاج شاعر کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ فکر اور سخن سے بھی دل برداشتہ ہونے لگے تھے۔ 1936 میں ان کی آنکھوں میں موتیا بند ہو گیا۔ دل کے عارضہ میں پہلے سے ہی گرفتار تھے۔ سانس کے امراض اور دل کی کمزوری نے جیسے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ وقت وصال حق قریب ہے، لیکن اس دور میں بھی ملاقاتوں، تصنیف اور تالیف اور شعر گوئی کا سلسلہ جاری رہا۔ طبیہ کالج کے پرنسپل حکیم محمد حسن قریشی اور دلی کے مشہور طبیب حکیم نابینا مسلسل علاج کر رہے تھے، لیکن حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے اپنا تاریخی شعر کہا: نشان مرد مومن بایا تو گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ آخری وقت تک ان کے ہوش اور حواس درست تھے۔ ایمان و یقین کا پیغامبر اور مرد مومن کے تصور کا اصلی مصداق یہ شاعر
انسانیت اپنی وفات سے 10 منٹ قبل ایسے تاریخی اعلیٰ درجے کے شعر تخلیق کر رہا تھا: سرور رفتہ با آیت کنایت، سرود رفتہ باز آیت کنایت، نسیم از حجاز آیت کنایت، سر آمد روزگار ای فقیر دگر دانائے راز آیت کنایت۔ اس کے چند لمحوں بعد 21 اپریل 1938 کو یہ آفتاب ہدایت اور چراغ انسانیت طلوع آفتاب سے قبل غروب ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ تاریخ کے ان عوامل کی نشاندہی کیجیے جن کے درمیان علامہ اقبال کی شاعری پروان چڑھی۔ تو جواباً عرض ہے، علامہ اقبال اپنے عہد کے بہت بڑے نباز شاعر تھے۔ وہ مصور فطرت، عظیم مفکر، فلسفی، بہترین مدبر اور اعلیٰ درجے کے دانشور شاعر تھے۔ ان کی شاعری عالمی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری سے ان کی علمی تفقہ، دینی تعقل اور وسعت معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی غزلیں، نظمیں اور رباعیات وغیرہ سب کے سب گہرے غور و خوض کے متقاضی ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی ماہرین فن شخصیت کی تشکیل میں اس کے عہد کی سیاسی، سماجی، معاشی، ادبی اور مذہبی ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان حالات سے ان کا سابقہ اور اس کا رد عمل ہی اس کی شخصیت کے مختلف اجزاء کی تعمیر کرتا ہے اور اس کی اہمیت و انفرادیت ظاہر کرتا ہے۔ اقبال کا عہد بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔ اقبال سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے۔ وہ کشمیری النسل برہمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے خاندان کے اس حقیقت کا اقبال ہمیشہ ادراک رہا: میں اصل میں سومناتی، آبا میرے لاتی مناتی۔ ان کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں انگریزی سیاست، انگریزی معاشرت، انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کا دورہ تھا۔ سیالکوٹ اس زمانے میں علم و ادب کا اہم مرکز تھا، جہاں کئی مشہور عالم و فاضل شخصیت ہوا کرتی تھی۔ ان میں سب سے مشہور شخصیت مولانا سید میر حسن کی تھی، جو اپنے عہد کے بہترین اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اپنے بیٹے کو انہی کے سپرد کر دیا۔ استاد اور شاگرد کا یہ تعلق ساری عمر قائم رہا۔ 1895 عیسوی میں اقبال نے لاہور سے BA کے امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ 1899 میں لاہور کالج سے فلسفہ سے MA کیا اور اسی اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1899 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ 1907 عیسوی میں انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی، پھر لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 میں لاہور واپس ہوئے، وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں طلباء کو فلسفہ کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ ان دنوں سیاست پر یا تو انگریزی حاوی تھی یا ان کی خوشامدی زمیندار۔ انگریز 17ویں صدی میں ہندوستان آئے تھے۔ انہوں نے مغل شہزادہ سلیم جہانگیر سے تجارت کرنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن یہاں کے راجاؤں کے اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے حاکم بن بیٹھے۔ 1857 میں انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنے کی آخری مسلح جدوجہد کی اور ناکام رہے۔ انگریز مسلح جدوجہد کا
ذمہ دار اور امیر مسلمانوں کو سمجھتے تھے۔ جنگ میں فاتح ہونے کے بعد ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی سب سے زیادہ مسلم ہی بنے۔ بے شمار گھر اور بستیاں نیست و نابود کر دی گئیں۔ لاکھوں علماء، ادیب، محقق، صحافی، شاعر اور دوسرے نامور افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تقریباً 50 سال ان کے ظلم کا کوڑا ہر ہندوستانی بالخصوص مسلمانوں پر لہراتا رہا۔ سر سید احمد خان سے لے کر سنت و نوبہ اور بال گنگادھر تلک بے شمار مجاہدین آزادی ظلم کی اس چکی کی مخالفت کرتے رہے۔ اقبال نے جس وقت شعور کی آنکھیں کھولی، یعنی 20ویں صدی کی شروعات میں، اس وقت تک انگریزوں کے خلاف ہندوستانی جنگ آزادی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس وقت تک ہندوستانی منظم نہ تھے اور تحریک آزادی کے پروبال ابھی نکلنا شروع ہوئے تھے۔ 1901 عیسوی میں اقبال کی پہلی نظم چاند چھپ چکی تھی اور وہ معیاری ادبی رسالہ محزن میں اکثر نظمیں لکھنے لگے تھے۔ 1908 میں اپنے قیام یورپ کے دوران انہوں نے طویل سیاحتی سفر بھی کیے۔ جرمنی، فرانس اور اسپانیہ کے بعد وہ سسلی سے گزرے تو اشک حسرت یوں ان کے آنکھوں سے ٹپکے۔ رو لے اب دل کھول کر اے دیدائے خون آبدار، رو لے اب دل کھول کے اے دیدائے خون آبدار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ 1910 میں بلکان میں اور طرابلس کی جنگوں نے اقبال پر گہرا اثر ڈالا۔ یورپ کے دعویٰ تہذیب و تعلیم کو اس جنگ نے دھویا۔ اس زخم نے ان کے اندر مغربی سیاست، تعلیم و تہذیب اور سامراج سے سخت نفرت پیدا کر دی۔ اسی رنج و الم نے ان سے وہ پرجوش نظمیں تخلیق کرائیں جن میں مسلمانوں کے غم میں گرم آنسو اور مغرب کے خلاف تیر و نشتر موجود تھے۔ ان نظموں میں بلاد اسلامیہ، وطنیت، ہلال عید، مسلم، فاطمہ بنت عبداللہ، صدیق، بلال، تہذیب حاضر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد 1914 میں یورپ میں جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس دوران ایک بار پھر عالم اسلام خاک و خون کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسی حادثے نے انہیں دردمند شاعر، مجاہد، داعی، فلسفی، کلیم اور دیدہ در مبصر بنا دیا، جو حالات سے مستقبل کا اندازہ لگا لیتا ہے اور حقائق و تاریخ کو نظم کا لباس پہناتا ہے۔ اس دوران ان کی شعلہ نوئی، جوش و خروش اور طبیعت کا میلان اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ اب تک ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہو چکی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد شوکت علی کی شعلہ بیانی نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کو ایک پلیٹ فارم پر لانا شروع کر دیا تھا۔ مولانا آزاد سبحانی اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاری کے مشورے سے موہن داس کرم چند گاندھی نے سرگرم سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال نے فرمائی۔ اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے ایسے صوبے کی وکالت کی جس کی داخلی اور بیرونی انتظامیہ اور پالیسی صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔
بعد میں اس نظریے کو پاکستان کا نظریہ بھی قرار دیا جانے لگا۔ حالانکہ اقبال نے کئی بار اس نظریے کی تردید کی۔ وہ پنجاب صوبے کی مجلس قانون ساز کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ 1930 سے 1931 کی گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے لندن جانا پڑا۔ اس موقع پر فرانس، اسپین اور اٹلی کی حکومت نے انہیں اپنے ملکوں کے دوروں کی دعوت دی۔ انہوں نے ان ملکوں کے دورے کیے اور وہاں اسلامی تہذیب و ثقافت پر لیکچرز بھی دیے، لیکن حکومت فرانس کی دعوت کو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ یہ تو دمشق کی تباہی کی نہایت حقیر قیمت ہے۔ اسی عہد کے سیاسی و سماجی صورتحال کا مختصر نقشہ پروفیسر احتشام حسین نے کھینچا۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے دور تک ہندوستانی سیاست، معیشت اور تہذیبی زندگی بندھے ہوئے پانی کی طرح ساکن ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اخلاقی، سماجی اور علمی قدریں بھی بے فیض ہو گئی تھیں، جو کچھ دن پہلے سکون بخشا کرتی تھی۔ ہندوستانیوں کی بڑی آبادی ایسی بھی تھی جو اپنی قدیم تہذیب کو فخر نگاہ سے دیکھتی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ ان کا سیاسی انحطاط اس تہذیب ہی کے خاتمے کی طرف لیے جا رہا ہے جو انہیں عزیز ہے۔ حکومت کی کمزوری کے ساتھ تعلیم اور تہذیبی پست حالی بھی بیدار ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں نا امیدی نے انہیں گھیر لیا تھا۔ ان میں کچھ نیا کرنے یا نیا سوچنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی تھی۔ 1885 میں نیشنل کانگریس کا جنم ہوا اور نئے مسائل پیدا ہوئے۔ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ ہندوستانیوں کی حب الوطنی کے جذبے اور قوم پرستی کے جوش کو روکا جائے۔ اس لیے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی کوشش کی۔ دونوں قوموں میں انہیں ایسے عناصر مل گئے جو مذہب کی بنیاد پر علیحدگی کے جذبے کو ہوا دیتے رہے۔ انگریز اس کی داغ بیل پہلے ہی ڈال چکے تھے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد جب حکومت براہ راست ملک و کٹوریے کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تھی، براہ راست ملکہ وکٹوریہ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تھی، سب کے حقوق کی نگہداشت کے قوانین بنائے گئے تھے۔ بظاہر یہ بڑا ترقی پسندانہ اقدام تھا، لیکن اس نے مذہب کے نام پر الگ الگ منظم ہونے کا موقع فراہم کر کے رجعت پسندی کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں فرقوں کے بڑے بڑے رہنما اور ادیب اس کا شکار ہو گئے۔ اس دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کے فرائض مشہور مفکر سید جمال الدین افغانی اور مولانا محمود حسن دیوبندی انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے خاص جد و جہد کی، مگر ناکام رہے۔ 1911 میں اٹلی نے طرابلس پر چڑھائی کر دی۔ اس کے بعد روس کے زار کی فوجوں نے مشہد پر گولہ باری کر دی۔ اس سے قبل مہدی سوڈانی کی تحریک آزادی کو کچل کر برطانیہ نے مصر میں اپنا اقتدار مضبوط کر لیا تھا، جبکہ روس اور برطانیہ مل کر ایران کے حصے کرنے پر آمادہ تھے۔ ترکی کو مرد بیمار قرار دے کر اس کا آپریشن کیا جا چکا تھا اور اسے روس
انگلینڈ اور فرانس ہضم کرنے میں سرگرم تھے۔ ہندوستان میں مسلم رہنما مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کو اس کا احساس ہو چکا تھا۔ زمیندار، الہلال اور کامریڈ وغیرہ میں اس زمانے میں ان رہنماؤں نے انگریز سیاست کے خلاف شعلہ بار مضامین لکھ کر آگ لگا دی۔ اس دوران اقبال کی نظمیں ملی جوش اور اسلامی اخوت پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ تھیں۔ مثال کے طور پر بلاد اسلامیہ، مسافر، خضر راہ اور شہر آشوب اسلام کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ شہر آشوب کا یہ شعر اس سیاسی صورتحال کو صحیح عکاسی کرتا ہے: مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض سخت جاں کب تک۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے فتح حاصل کرنے کے بعد خلافت اسلامیہ کو ختم کر کے ترکی میں جمہوری حکومت قائم کر دی۔ اس سے ہندوستان میں سرگرم تحریک خلافت نے دم توڑ دیا، لیکن اس دور سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ہندوستان میں جنگ آزادی کی جدوجہد میں تیزی آ گئی۔ 1927 میں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی انقلاب برپا ہوا۔ اس کا اثر ہندوستانی مسلمانوں پر بھی پڑا۔ انگریزی تعلیم یافتہ شاہ امان اللہ خان کی جدید مغربی اصلاحات کو قدیم تہذیب و اسلام کے دل دادہ افغانی مسلمان برداشت نہ کر سکے اور بغاوت کر دی۔ بچہ سقا نے بغاوت کے قیادت کی اور افغانستان میں سکہ شاہی حکومت قائم کر دی، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی اور جنرل نادر شاہ غازی نے اسے اکھاڑ پھینکا۔ وہاں اسلامی جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ جنگ عظیم اول 1914 عیسوی سے 1917 عیسوی کے بعد ہی سے ہندوستان میں جنگ آزادی نے زور پکڑ لیا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو جنگ عظیم میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ اس سے ہندوستان میں سخت بے چینی پھیل رہی تھی۔ ہندو و مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے لگاتار اقدامات کیے۔ سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم خلج کو مزید گہرا کیا۔ ہندوستان کے مستقبل کے فیصلے کے لیے 1930 میں گول میز کانفرنس منعقد کی گئی۔ 1930 کے دوسری گول میز کانفرنس میں مسلم وفد کی نمائندگی کرنے کے لیے اقبال نے لندن کا سفر کیا اور اسی کے بعد یورپ کی بھی سیاحت کی۔ اٹلی کے حکمراں مسولینی نے بھی اقبال کو اٹلی آنے کی دعوت دی۔ اقبال مسولینی کی جرأت اور شجاعت سے بھی متاثر تھے۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ہندوستان میں مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کے آگے بڑھا رہی تھی۔ مسلم لیگ میں اختلافات رونما ہونے کے بعد سر آغا خان نے ایک نئی سیاسی پارٹی آل انڈیا مسلم کانفرنس قائم کی۔ چند سال تک مسلم سیاست انہی کے گرد سمٹ رہی۔ بعد میں حالات نے مسلم لیگ کو پھر مرکزیت کا مقام دے دیا اور محمد علی جناح مسلمانوں کے علیحدہ پسند لیڈر کی طور پر شناخت بنانے میں کامیاب رہے۔ تحریک خاکسار، آل انڈیا مومن کانفرنس، جمعیت علماء ہند وغیرہ کے جدوجہد سے بالآخر ہندوستان کی آزادی کی راہ ہموار کر دی، لیکن آزادی کا سورج دیکھنے سے پہلے ہی اپریل 1938 میں علامہ اقبال اس دار فانی کو چھوڑ کر دارالبقا کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں سرگرم ہو کر علامہ اقبال کی شخصیت پروان چڑھی۔
ان کی فکری پرواز میں ان حالات کا زبردست ہاتھ تھا۔ 20ویں صدی کی ابتدائی 30 سال نے ہندوستان کی سیاسی، سماجی، معاشی، ادبی، علمی منظرنامے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کردار میں علامہ اقبال کی اہمیت بھی کم نہیں تھی۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط کا حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرے جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حباب، میرا سجود بھی حباب۔ سیاق و سباق: علامہ اقبال کی شاعری فلسفیانہ شاعری ہے۔ انہوں نے فلسفہ اسلام کے ساتھ مغربی و یونانی فلسفہ کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ فلسفہ کے گہرے مطالعے کا اثر یہ ہوا کہ ان کی پوری شاعری پر فلسفہ چھا گیا۔ مندرجہ بالا اشعار بھی ان کی اس فلسفیانہ اظہار خیال کا ایک نمونہ ہے۔ یہ اشعار ان کی مشہور نظم ذوق و شوق سے ماخوذ ہے۔ یہ نظم انہوں نے اس وقت لکھی جب وہ مؤتمر اسلامی میں شرکت کے بعد لندن سے بیت المقدس پہنچے تھے۔ بیت المقدس پہنچتے ہی عالم اسلام کی تاریخ اور عصر حاضر کے حالات ان کی نظروں کے سامنے گھوم جاتے ہیں اور ان کے اندر سویا ہوا شاعر بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تشریح: وہ اللہ کی قدرت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بزرگ و برتر خدا، اس زمانے میں لوح و قلم بھی تو ہے اور کتاب بھی تو ہے، یعنی تقدیر اور کاتب تقدیر دونوں تیرے ہی صورتیں ہیں۔ سمندر کی تہوں میں پیدا ہونے والے رنگین موتی تیرے نزدیک بلبلے یا دھماکے دونوں ہیں۔ اس عالم خاک و باد میں تیرے ظاہر ہونے سے ہی روشنی ہوئی ہے۔ اس روشنی سے ریگستان کے ذرات کو تو آفتاب بنا دیتا ہے۔ سلطان سنجر اور بادشاہ سلیم کی جہانگیری میں دراصل تیرا ہی جلال و جمال ظاہر ہو رہا ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ تیرے جمال و جلال اور تیرا ذوق و شوق میری نماز کا مرکزی نقطہ نہ ہو تو میرا قیام و سجود محض بیکار اور حقیقت سے دوری ہی ہے۔ تیری نظر کرم کے باعث ہی جنید و بایزید اور رازی و غزالی کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہو سکی۔ اگر تیرا کرم نہ ہو تو سورج کے چمکنے کے باوجود دنیا میں اندھیرا چھا جائے۔ اے رب کائنات، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اسلام کے نور سے پورے عالم کو منور کر دے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر کلیسا کا فسوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزوں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہوا ابلیس کا سوز دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند،
کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگو۔ سیاق و سباق، یہ اقتباس علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا سے لیا گیا ہے۔ یہ اقبال کی سب سے مارکۃ الآرا نظموں میں سے ایک ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ابلیس کو مسلسل حرکت پذیر رہنے والے فعال استعمار کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ اس نظم کے ذریعہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہو رہا ہے اس کے پیچھے رحمان یا ابلیسی طاقتیں سرگرم ہیں۔ پھر وہ عصر حاضر میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تعلیمی نظام، فلسفیانہ نظریات، سیاسی ہنگاموں، جنگ و جدل اور عالم اسلام پر چھائی مردومی کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے ہنگامے دراصل ابلیس اور اس کے ذریات انجام دے رہی ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ابلیس کے طریقہ کار اور اس کی جد و جہد کا خاکہ پیش کرتے ہوئے اقوام عالم بالخصوص مسلمانوں کو جہد و علم کا پیغام دیا ہے، جہد و عمل کا پیغام دیا ہے۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سیاسی بالادستی کی جنگ جو ہر طرف جاری ہے وہ دراصل ابلیس کی کارشناسی ہے۔ ابلیس کی سرشت میں ایک کجی ہے۔ جب وہ دنیا کو اپنے نقطہ نظر اور اپنے زاویے سے دیکھتا ہے تو ہر شے الٹی نظر آتی ہے۔ انسان کی خامیاں اس کے نزدیک خوبیاں اور خوبیاں خامیاں میں۔ خود ابلیس نے جتنے غلط کام کیے اس کے نزدیک وہی درست ہے۔ وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ فرنگیوں کو دنیا کی بادشاہی کا خواب میں نے دکھایا، مذہبی جذبے کو میں نے فنا کیا، ناداروں کو تقدیر پر قناعت کرنے کی تعلیم میں نے دی، مالداروں کے دل میں سرمایہ داری کی ہوس میں نے پیدا کی۔ پہلا مشیر کہتا ہے کہ یہ ابلیسی نظام ہی تو تھا جس نے عوام کو غلامی کا خوگر بنا دیا، انہیں دوسروں کے آگے سجدے کرنے سکھایا۔ ہم نے اہل مشرق کو ایسی افیون دی جس کا نشہ کبھی فرو نہیں ہوگا۔ آگے چل کر یہی مشیر کہتا ہے کہ شاہی کو جمہوری لباس پہنانے والے بھی ہم ہیں۔ اسی طرح جب انسان کوئی قابل ذکر، قابل قدر کارنامہ انجام دیتا ہے تو ابلیس اور اس کے مشیر اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ روس میں محنت کشوں نے بادشاہی نظام سے نجات پالی۔ اس پر ایک مشیر ان الفاظ میں اظہار خیال کرتا ہے: اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقا کے خیموں کی طناب۔ اپنی تقریر میں ابلیس اسلام کو فتنہ فر قرار دیتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ مالدار افراد زر و دولت کے مالک نہیں، امانت دار ہیں۔ زمین بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے۔ تو تونگر اپنی دولت سے حاجت مندوں کا حصہ نکال کر اسے پاک صاف بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ابلیس کو غلط اور مضحکہ خیز نظر آتی ہیں۔ ابلیس اور اس کے مشیر فتنہ انگیز ہیں۔ وہ دنیا کو خیر سے خالی اور شر سے معمور دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہیں ہر اچھی شے بری اور ہر بری شے اچھی نظر آتی ہے۔
اس انداز نظر نے نظم میں سخت طنز کو جنم دیا۔ یہ طنزیہ لہجہ کلام اقبال میں اکثر نظر آتا ہے۔ میرے دیدہ ترکیب خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجم کا گداز، امنگے میری آرزوئے میری، امیدیں میری جستجوئے میری، میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کا لشکر یقیں کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی فقیرے میں ہوں میں امیر۔ سیاق و سباق: مندرجہ بالا اشعار علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ سے ماخوذ ہیں۔ یہ نظم فکر اور فن کے اعتبار سے علامہ اقبال کی ممتاز اور مارکۃ العریٰ نظم ہے۔ ساقی نامہ دراصل عربی فارسی زبان و ادب میں ایک مخصوص انداز افکار کی ترجمانی کے لیے مخصوص غزلیہ مثنویہ ہیں، لیکن اقبال کا ساقی نامہ ان سب سے منفرد ہے۔ اس ساقی نامے کی فضا، داخلی آرٹ اور اقبال کا فلسفہ فکر سب سے درخشاں انداز میں نظر آتا ہے۔ علامہ نے اس نظم کے ذریعے عصر حاضر کی ملت اسلامیہ کا تجزیہ کرتے ہوئے دعائیں مانگی ہیں کہ میری شوریدہ سری اور اضطراب اس ملت کو بھی بخش دے جو خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ تشریح: علامہ اقبال اپنی بےتاب کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری پرنم اور بے خواب آنکھوں اور قلب مضطرب کی بےتابیاں مجھے بے سکون کیے ہوئے ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی تو وہ ہے آدھی رات کو اٹھ کر تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں، تنہائی میں ملت اسلامیہ کی حالت پر غور و خوض، احباب کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو، میری آرزوئیں اور امنگیں، میری امیدیں اور جستجوئیں کچھ بھی نہیں سوائے اضطراب اور اضطرار کے۔ میری فطرت زمانہ کے لیے آئینہ ہے، میری فطرت میں فکر اور خیال کے پرندے اڑان بھرتے ہیں، میرا دل اور میری زندگی کی جنگ از لمحات، جس کے پاس صرف خیالات کا لشکر اور یقین محکم کی پائیداری ہے۔ میرے پاس بس یہی وہ چیزیں ہیں جن کو میں تیرے حضور میں لایا ہوں۔ اے میرے معبود، میری اس حقیر پونجی کو قبول فرما۔ اسی متاع فقیری سے غربت کے باوجود میں امیر ہوں۔ میں اسی بشاشت کی دعائیں اپنی ملت کے لیے بھی کرتا ہوں۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ تازہ ہے شان وجود۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت ہجر میں ہے مجاز۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر ذرہ مسلسل حرکت میں ہے، اور جہاں کہیں بھی کچھ سکون دکھائی دیتا ہے وہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ اس کائنات میں جس کے اندر بھی زندگی کی رمق ہے وہ کہیں ٹھہرتا نہیں، یعنی اس کی زندگی ہی اس کی حرکت سے ہے۔ جس کسی کے اندر پرواز کا شوق اور حرکت نہیں ہوتی ہے وہی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ قیام کے بدلنے سفر کو پسند کرتے ہیں
اور کبھی چین سے نہیں بیٹھتے، وہی بلندی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ سفر ہی زندگی ہے اور قیام یعنی زندگی کا خاتمہ ہے۔